آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر کون سی ہے؟ کیا وہ تصویر کسی مصور نے تخلیق کی ہے؟ کیا وہ تصویر کمپیوٹر پر بنائی گئی ہے یا کسی کرنسی نوٹ پر چھپی ہوئی ہے یا کسی کتاب کا سرورک ہے؟ جب تصویر کا ذکر آ گیا ہے تو ہم آپ کو آج دو تصویروں کے متعلق بتائیں گے۔ پہلی تصویر دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی تصویر ہے اور دوسری تصویر جو دنیا میں سب سے زیادہ بنائی گئی ہے یا کھینچی گئی ہے کیمرے کی مدد سے، وہ کس کی تصویر ہے؟ وہ کسی مصور کی ہے، کسی ایکٹر کی ہے، کسی بک کی ہے؟ سب سے زیادہ کون سی تصویر بنائی گئی ہے؟ پہلے ہم دوسری تصویر کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری تصویر مطلب کہ جو سب سے زیادہ تصویر بنائی گئی ہے وہ ایک امریکن سنگر کی تصویر ہے، ڈانسر کی تصویر ہے، بہت مشہور ہے، سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں، مائیکل جیکسن۔ جو ہم دوسری تصویر کی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر کون سی ہے، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر نہ کسی مصور نے تخلیق کی ہے، نہ کمپیوٹر پر بنائی گئی ہے، نہ ہی کسی کرنسی نوٹ پر چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کتاب کا سرورک ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ آخر یہ کون سی تصویر ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تصویر کا نام بلس ہے۔ بہت سے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کسی تصویر کو 1 ارب افراد پہچان سکتے ہیں، لیکن جب وہ خود اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ تصویر امریکی فوٹوگرافر چارلز اورائلر نے جنوری 1998 میں کھینچی تھی۔ وہ کیلیفورنیا کے شہر سینٹ ہیلینا میں اپنے گھر سے ناپا ویلی جا رہے تھے جو سان فرانسسکو کے شمال میں واقع ہے۔ ان کا ارادہ اپنی گرل فرینڈ ڈیفنی سے ملنے کا تھا، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی۔ انہی دنوں ایک طوفان وہاں سے گزرا تھا اور بارشوں کی وجہ سے موسم حسین اور منظر دلفریب تھا۔ سونامائی ہائی وے سے گزرتے ہوئے چارلز کو ہریالی سے ڈکی پہاڑی دکھائی دی اور انہوں نے گاڑی روک دی اور ہریالی کو دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے، مائی گاڈ دا گراس واز پرفیکٹ۔ اور انہوں نے گاڑی روک کر اپنا پرانے کیمرے سے چند تصاویر بھی بنا لی۔ ان کے پاس مامیما RZ67 کیمرہ تھا جو پیشہ ور فوٹوگرافر استعمال کرتے تھے۔ اس میں فیوجی فلم کی ویلویا ریل تھی جو دن میں تصاویر اتارنے کے لیے بہتر سمجھی جاتی تھی۔ چارلز نے بعد میں کہا کہ تصویر اس لیے اچھی آئی کہ کیمرے اور فلم کا کمبینیشن بہت اچھا تھا۔ انہوں نے وہ تصویر فوٹو کمپنی ویسٹ لائٹ کے ذریعے فروخت کے لیے پیش کر دی۔ یہ گیٹی امیجز جیسی کمپنی تھی جسے انہوں نے ایک دوست کے ساتھ مل کر قائم کیا تھا۔ ویسٹ لائٹس کو بعد میں بل گیٹس کی کمپنی کوربس نے خرید لیا۔ چارلز نے بتایا کہ 2000 میں مائیکروسافٹ نے ان سے رابطہ کیا اور تصویر خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اتنی بڑی رقم کی پیشکش کی کہ چارلز کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے بقول یہ دنیا میں کسی بھی فوٹوگرافر کے لیے ادا کی گئی دوسری بڑی رقم تھی۔ انہوں نے مائیکروسافٹ سے رازداری کے معاہدے کی وجہ سے رقم کبھی بھی کسی کو نہیں بتائی، لیکن خیال ہے کہ انہیں کئی لاکھ ڈالر ادا کیے گئے۔ جب انہوں نے مائیکروسافٹ کو کوریئر سے فلم بھیجنے کی کوشش کی تو تمام کمپنیوں نے معذرت کر لی کیونکہ تصویر ان کی انشورنس کوریج سے بہت زیادہ مہنگی ہو چکی تھی۔ آخر کار چارلز خود مائیکروسافٹ کے صدر دفتر گئے اور فلم دے کر معاہدے پر دستخط کر دیے۔ چارلز نے تصویر کا عنوان بیوکولوک گرین ہلز رکھا تھا، لیکن مائیکروسافٹ نے اسے بلس کے نام دیا اور ونڈوز XP کا ڈیفالٹ وال پیپر بنا دیا۔ یہ فوٹو اس قدر سحر انگیز ہے کہ بہت سے لوگ اسے حقیقی نہیں مانتے اور فوٹو شاپ کا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ ابتدا میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر یہ حقیقی تصویر ہے تو نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، سوئٹزرلینڈ یا یورپ کے کسی اور حسین مقام پر کھینچی گئی ہوگی۔ بے شمار لوگوں کو اس کا یقین ہے کہ اس تصویر کو ضرور ایڈٹ کیا گیا ہے۔ چارلز کے مطابق اس تصویر کو ہرگز ایڈٹ نہیں کیا گیا اور انہوں نے جیسی کھینچی تھی ویسی ہی پیش کی گئی ہے۔ چارلز نے زندگی بھر تصویریں کھینچی ہیں اور نیشنل جیوگرافک کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے 10 کتابیں بھی تحریر کی ہیں، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت اور انہیں یاد رکھنے کی وجہ یہی تصویر بلس ہے۔ نومبر 2006 میں پروفیشنل فوٹوگرافر کی جوڑی سائمن گولڈن اور جیکب سینیبی نے اس مقام کا دورہ کیا جہاں چارلز نے بلس کھینچی تھی۔ انہوں نے بھی تصویر بنائی، لیکن موسم اور حالات مختلف ہونے کی وجہ سے اس مقام کو پہچاننا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تصاویر کئی نمائشوں میں پیش کی، لیکن وہ چارلز کی تصویر کا عشر اشیر بھی نہیں تھی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی کسی تصویر کے متعلق جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔